اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ عصمت کسی خطا کار کے تابع ہو جائے، تو یہ گوارا کیسے ہوگا کہ عصمت خطا کار کی بیعت کر لے۔ اللہ کو یہ نہیں گوارا کہ عصمت خطا کار کے تابع ہو، تو پھر اللہ کو یہ کیسے گوارا ہوگا بھائی ادھر کہ جو معصوم ہے وہ کسی خطا کار کی بیعت کر لے؟ یہ اللہ کا قدرت کا نظام بدل سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ معصوم خطا کار کی بیعت کرے۔ تو پھر تیسری بات یہ اللہ پھر مریم کو لا ولد ہی چھوڑ دے۔ اب میں نے اہل ذوق کا امتحان لینا، کیونکہ میں ذوق کے جملے اکثر دیتا رہتا ہوں، اس لیے امتحان بھی لینا میرا فرض ہے کہ میں بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہوں کہ پھر مریم کو لا ولد ہی چھوڑ دے۔ کہتا ہے خبردار ایسا بکواس اپنی زبان پہ نہ لانا، معصومہ کو لا ولد ہی چھوڑ دو۔ یار یہ بھی ایک مسئلے کا حل ہے، کہا معصومہ کو لا ولد چھوڑ دوں، اور اگر کوئی خطا کار ہوتی تو لا ولد ہی چھوڑ دیتا۔ یار مجھے اس جملے میں بڑا افسوس ہوا، جملہ میں نے بہت بدلی دیا تھا کہ کہا اگر کوئی خطا کار ہوتی تو لا ولد ہی چھوڑ دیتا، لیکن یہ معصومہ ہے، اسے لا ولد نہیں چھوڑنا۔ تو اب نہ لا ولد چھوڑنا ہے، نہ عصمت کا قانون توڑنا ہے، تو کہا فطرت کا توڑ دوں گا۔ عصمت کا قانون بھی نہیں توڑنا، کوئی خطا کار ہوتی تو لا ولد ہی چھوڑتا، معصومہ ہے، لا ولد بھی نہیں چھوڑنا، کہا فطرت کو توڑ دیتے۔ فطرت کو کہ معصومہ کے بدن سے بغیر باپ کے بیٹا آئے گا، اس سے ایک خطرہ پیدا ہو گیا، اور یہ خطرہ ہر ایک کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں کے لیے آیت بنے۔ یہ میں بتا چکا ہوں، لوگوں کے لیے آیت بنے۔ تو جب عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آیا، اللہ کی آیت تو بن گیا، لیکن ایک خطرہ پیدا ہو گیا کہ جتنے بغیر باپ کے آئیں گے، یار میرا ہی سارا زور ہے، جتنے بغیر باپ کے پیدا بھائی مطلب ہوں گے، وہ کہیں گے یہ بھی عیسیٰ کی طرح۔ ایک دلیل ہوگی نا ان کے پاس کہ جب عیسیٰ بغیر باپ کے آ سکتا ہے تو یہ بھی عیسیٰ کی طرح اللہ کی آیت ہے، یہ بھی عیسیٰ کی طرح اللہ کی آیت ہے۔ اللہ نے وہیں پہ اس خطرے کو ختم کیا ہے، کہا یہ بغیر باپ کے آیا ہے نا، پھر معصومہ کا بیٹا ہے نا، یہ اس عمر میں بولے گا جس عمر میں بچے بولتے نہیں۔ کہا یہ معصومہ کا بیٹا ہے نا، نشانی ہے نا، پھر یہ اس عمر میں بولے گا جس عمر میں عام بچے گہوارے میں بولا ہے نا، کہ جب مریم لے کے آئی تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا نہ تیرا باپ ایسا، نہ تیری ماں ایسی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہودی تھے نا قبلہ، لیکن میں ان کے اکثر میں سوچتا ہوں کہ ان کی معرفت دیکھیے، وہ جانتے تھے مریم معصومہ ہے، اسی لیے کہا نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی۔ یہودیوں میں عقل آ گئی، جو معصومہ ہوتی ہے اس کے والدین خطا کار نہیں ہوتے۔
نہ تیرا باپ ایسا نہ تیری ماں ایسی، یہ بیٹا کہاں سے، یہ بچہ کہاں سے؟ بی بی خاموش ہے. ادھر حاطف غیب کی آواز آئی، فاشارت علیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کرا. اب وہ نہ بولنے کی عمر میں عیسیٰ بولا، انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا. گھنٹہ ہونے لگا، ابھی ایک نشانی بتائیے. تو کہا نبی بن کے، اب اس وضاحت میں نہیں جاتا، نہیں تو اور لیٹ ہو جائیں گے. تو یہ اس عمر میں بولے گا جس عمر میں عام بچے. انہوں نے اعتراض واپس لے لیا، انہوں نے اعتراض واپس لے لیا، حالانکہ انہوں نے سارا اعتراض کیا تھا مریم پہ. مریم پہ مجھے کوئی بتاؤ کہ قرآن کی آیت میں جو جناب عیسیٰ نے لفظ کہے ہیں اپنی ماں کے متعلق کوئی ایک لفظ بھی، کوئی ایک لفظ کہا ہو، بلکہ سب کچھ اپنے متعلق ہی پڑھا ہے. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیا، نبی بن کے آیا ہوں. قوم نے معافی مانگی. اعتراض تھا مریم پہ، بچے نے اپنی ماں کے متعلق کچھ نہیں بتایا، سب کچھ اپنے متعلق. انہوں نے اعتراض واپس لے لیا. تو میرا سلام ہے نا پھر اس قوم کو، میرا سلام ہے نا اس قوم کو، اور جن کو اتنی سمجھ آ گئی کہ جو بچہ کہہ رہا ہے میں نبی بن کے آیا، نبی بن کے آیا، نبی بن کے آیا، اور جو نبی ہو اس کے والدین گناہگار نہیں ہوتے. اس کے والدین گناہگار نہیں ہوتے. تو گویا اسی ایک نشانی پہ ختم کر رہا ہوں. دوسری نشانی انشاءاللہ کل اگر موقع ملا تو. تو یہاں پہ اس عمر میں بچہ بولے گا جس عمر میں عام بچے. تو یہ ایک معصومہ کی نشانی ہوئی نا. معصومہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کا بیٹا اس عمر میں بولے جس عمر میں عام بچہ. میرا سلام ہے، لاکھوں سلام ہے جناب مریم پہ، ان کی طہارت پہ، ان کی عصمت پہ. ان کے معصومہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا بیٹا اس عمر میں بولا جس عمر میں عام بچے بولتے نہیں. تو پھر اگر یہی عصمت کی نشانی ہے تو پھر مسلمانوں مجھے بتاؤ تو صحیح، انصاف کی بھیک مانگتا ہے عباس کہ اگر معصومہ کی یہی نشانی ہے کہ اس کا بیٹا اس عمر میں بولے جس عمر میں عام بچے بول نہیں سکتے، تو لاکھوں سلام ہو مریم پہ کہ اس عمر میں عیسیٰ بولا. تو اس بنت اسد کے متعلق کیا خیال ہے، اور جس کا بیٹا علی محمد کے ہاتھوں میں بولا. اگر علی کی عظمت سمجھ میں آ جاتی حسین دربار میں کہاں جاتا. کوشش کیا کرو، 4 دن کا مہمان ہے حسین، اللہ جانے پھر ہمیں یہ محرم نصیب ہو یا نہ. پہلے دن قبلہ موسی صاحب نے کہا تھا کہ مصائب کے لیے لفظ حسین کافی ہے. خدا کی قسم تم لوگوں کا انتظار کرتے ہو، روایتوں کا انتظار کرتے ہو، آوازوں کا انتظار کرتے ہو، آدمیوں کا انتظار کرتے ہو. وہ مصائب کیا ان چیزوں کا محتاج ہے؟ میں ne تو ایک عالم سے سنا ہے رونے کے لیے 3 نام ہی کافی ہے، زینب، سجاد اور شام. رونے کے لیے فقط 3 نام کافی ہیں. کسی پڑھنے والے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر مومن کے دل میں قبر حسین ہے. تو جب امام کو دربار میں بلایا گیا نا، امام چلنے لگے، بہن نے راستہ روک لیا.
کہا بھائی جب سے ماں روتی ہوئی آئی، جب سے ماں دربار سے روتی ہوئی آئی ہے، میرا دربار سے اعتبار اٹھ گیا۔ بھائی حسین اکیلے نہ جانا، 18 بنی ہاشم کو ساتھ لے کے جانا۔ مولانا قلبی حسین مرحوم فرماتے تھے آج حسین بنی ہاشم میں اس طرح لگ رہا تھا جس طرح ستاروں میں چاند ہو، کہ ادھر حسین دارالعمارہ کی طرف گئے تو مولانا قلبی حسین مرحوم فرماتے ہیں کیا زینب گھر اطمینان سے بیٹھی تھی؟ خدا کی قسم جب تک حسین واپس نہیں گئے کبھی دروازے پہ جاتی، کبھی صحن میں آتی، دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، کہا میرے اللہ میرا بھائی دربار میں گیا ہے، خیریت سے واپس آئے۔ ادھر حسین دارالعمارہ میں پہنچے کہ ابھی دروازے پہ تھے کہ بنی ہاشم کو کہا کہ ولید نے صرف مجھے بلایا ہے، آپ سب یہاں دروازے پہ انتظار کرنا کہ عباس خاموش نہ رہ سکے۔ کہا مولا کب تک؟ کہا عباس جب تک میری اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہو۔ ادھر حسین دارالعمارہ کے اندر گئے، ولید نے کرسی پیش کی، ساتھ یزید کا خط دیا۔ امام نے خط دیکھا، دیکھ کے کہا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہا ولید یزید کی بیعت کا سوال ہے، رات کا وقت ہے، کل مجمع عام میں جواب دوں گا، لیکن ولید اتنا سن لے لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہ ادھر مروان کے منہ سے جملہ نکلا اللہ لعنت کرے ان پر۔ کہا ولید اگر اس وقت حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے پھر تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، یا تو ابھی بیعت لے یا حسین کا سر قلم کر دے۔ کہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ حسین نے کہا اللہ اکبر، اور مقاتل میں ابھی اللہ اکبر کی ریخ ختم نہیں ہوئی تھی کہ دارالعمارہ کو دھکا لگا، عمر بنی کا بپرتا شیر اس تیزی سے آیا کہ حسین چند قدم پیچھے آ گئے، دونوں ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھے، کہا عباس صبر کرو، یہ صبر کا مقام ہے۔ عباس اگر جنگ کی اجازت ہوتی اور میری ماں دربار سے روتی ہوئی نہ آتی، کہا عباس اگر جنگ کی اجازت ہوتی اور میرے بھائی حسن کے جنازے پہ اجرکم اللہ، بھائی حسن کے جنازے پہ تیر نہ چلتے۔ ادھر حسین بنی ہاشم کو واپس نہ آ رہے کہ کیا دیکھا عباس سب سے پیچھے رہ گئے کہ جناب علی اکبر نے دیکھ لیا، کہا بابا چچا عباس کی طرف تو دیکھے اور ان کا رنگ زرد ہو گیا ہے کہ چچا عباس مر نہ جائیں۔ کہ ادھر حسین عباس کے قریب آئے، عباس کو سینے سے لگایا، کہا عباس صبر کرو۔ سنو گے عباس کا جواب، خدا کی قسم ہماری اولاد قربان ہو عباس تیری وفا پہ۔ کہا عباس صبر کرو، کہ عباس کہتے ہیں مولا تم کہتے ہو صبر کرو، تم دعا کرو میں دروازہ زینب تک پہنچنے سے پہلے مر جاؤں۔ اگر تیری بہن نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عباس اور تیرے ہوتے ہوئے میرے حسین کو موت کی دھمکی میں کیا جواب دوں گی؟ ادھر جب بنی ہاشم گھر میں آئے سب سے پہلے جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھائی میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا میں وارث شریعت ہوں، میں امام وقت ہوں۔ کہا بہن تمہیں اپنے شوہر سے اجازت لینا ہوگی۔ کہ ادھر زینب اپنے گھر کی طرف چلی، مولانا قلبی حسین مرحوم فرماتے اس وقت زینب نے دعا مانگی تھی، اب دونوں ہاتھ حسین نے بلند کیے، کہا میرے اللہ اور میری بہن کو اجازت دلوا دینا، ورنہ خود بتا سر ننگے شرابی کے دربار میں اور تیری توحید کے خطبے کون پڑھے گی؟ کہ ادھر زینب گھر میں آئی، خلاف معمول سین میں بیٹھ گئی کہ جناب عبداللہ بستر بیماری پہ آرام پذیر تھے
کہ جب یکا یک دیکھا کہا اون محمد کی ماں تو اس گھر کی مالک ہے، یہ سائلوں کی طرح کیوں بیٹھ گئی؟ کہا اون محمد کے بابا آج میں تیرے گھر میں اون محمد کی ماں بن کے نہیں آئی، آج میں سائل بن کے آئی ہوں، اور میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے اور مجھے ساتھ جانے کی اجازت دے، لیکن یاد رکھنا اون محمد کے بابا اگر تم نے اجازت دینے میں تاخیر کی ادھر حسین مدینہ چھوڑے گا، ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا کہ جناب عبداللہ رو کے کہتے ہیں بی بی مجھے وہ وقت یاد ہے اور جب تیرے بابا علی نے عقد کیا تھا اس میں شرط لکھی تھی کہ عبداللہ میں اس شرط پہ عقد کر رہا ہوں اور جب میرا حسین مدینہ چھوڑے اور میری بیٹی کو اجازت دے دینا۔ کہا یہ دونوں بیٹے بھی ساتھ لے جاؤ، صدا سنو گے، یہ اور محمد دونوں ساتھ لے کے جاؤ، تیرا بھائی جا رہا ہے سفر میں، تو سفر میں مصیبت بھی آ سکتی ہے، مصیبت کے بعد حکم ہے صدقہ دینے کی، صدقہ دینے کی، اور میرے دونوں بیٹے لے کے جاؤ اور ایک اپنی طرف سے قربان کرنا اور ایک میری طرف سے، میں کہتا ہوں زینب تیری اپنی قسمت، اور جس کا نہ بھائی بچا نہ صدقہ، ماتم حسین۔